الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حق تعالی کا بہت بڑا احسان ہے. حق تعالی نے ہمیں یہ بابرکت مہینہ ربیع الاول کا عطا فرمایا. ربیع کا معنی بہار ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا کے اندر بہار لے کر آئے، جس کی مثال آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں ملتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک اس طرح کی مثال نہیں ملے گی. ایسی بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. انشاءاللہ اس پر میں بعد میں عرض کروں گا کہ کیسی بہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور کس طرح کی بہاریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. اور اگر زندگی کے اندر ہم ان بہاروں کو اپنائیں گے تو ہماری زندگی بھی بہار بن جائے گی، اور اگر ہم نے زندگی کے اندر ان چیزوں کو نہ اپنایا، چھوڑ دیا، پھر ہماری زندگی خزاں بن جائے گی. اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بہار کی طرح بنائیں یا اپنی زندگی کو خزاں کی طرح بنائیں. اب یہ ہمارے اوپر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا انعام ہے ہمارے لیے. حق تعالی نے قرآن مجید کے اندر انعامات کا ذکر کیا کہ میں نے بہت سارے انعامات تمہارے اوپر کیے. میں نے تمہارے لیے زمین بنائی، میں نے تمہارے لیے آسمان بنایا، میں نے تمہارے لیے چاند بنایا، میں نے تمہارے لیے سورج بنایا، میں نے تمہارے لیے پانی پیدا کیا، میں نے تمہارے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، میں نے تمہارے لیے سانس لینے کا انتظام کیا، میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، میں نے تمہیں خوبصورت بنایا. حق تعالی نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اپنی نعمات کا ذکر کیا، اور یہ بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ لیکن جتنے بھی انعامات حق تعالی نے ہمارے اوپر کیے، کسی نعمت کو ذکر کرنے کے بعد حق تعالی نے یہ نہیں کہا یہ نعمت دے کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، یہ نعمت دے کر میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے. احسان نہیں جتلایا. لیکن ایک نعمت ایسی کہ جب حق تعالی نے وہ نعمت عطا کی تو حق تعالی نے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا اے مومنین یاد رکھو یہ میری نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرنا. اتنی بڑی نعمت ہے کہ میں یہ نعمت دینے کے بعد تمہارے اوپر احسان جتلا رہا ہوں.
چنانچہ حق تعالی نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. حق تعالیٰ فرماتے ہیں لقد یقینی بات ہے، یقینی بات ہے. پھر آگے فرمایا قد، لام کا معنی بھی یہ یقینی بات ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں. قد پکی بات ہے. من اللہ، اللہ نے احسان جتلایا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے. کیا احسان کیا ہے؟ کس پر احسان کیا ہے؟ فرمایا علی المؤمنین، مؤمنوں پر حق تعالیٰ کا احسان ہے کہ حق تعالیٰ نے کیسا رسول تمہیں عطا کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق تعالیٰ کا اتنا بڑا انعام ہے کہ اس نعمت کو دینے کے بعد حق تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا. اتنی بڑی نعمت تمہیں عطا کر دی ہے، جس نعمت کو انبیاء علیہ السلام نے مانگا، جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، وہ تمہیں بن مانگے حق تعالیٰ نے عطا کر دی. تو حق تعالیٰ نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ حق تعالیٰ احسان جتلا رہے ہیں. اس لیے حق تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی تم اتباع کرو گے تو اتباع کرنے کی وجہ سے میں تمہیں اپنا محبوب بناؤں گا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. حق تعالیٰ تمہارے سے محبت کریں گے. یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا انعام ہے. ان کی ادائیں حق تعالیٰ کو ایسی بھاتی ہیں، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا گفتگو کرنا، ان کا بات کرنا حق تعالیٰ کو اتنا اچھا لگتا ہے. حق تعالیٰ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو تمہیں تمہارا رسول عطا کر دے اس کو لے لو. اس کی ہر چیز تمہارے لیے رحمت ہے، اس کی ہر چیز تمہارے لیے ایک نعمت ہے، اس کی ہر چیز تمہارے لیے خوشخبری ہے. اور جس چیز سے تمہیں روک دے وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے تم رک جاؤ. تو حق تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا پسند، ہر طریقہ پسند، ہر اٹھنا بیٹھنا اتنا پسند کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چادر لے لی، چادر اوڑھ کر سو گئے تو حق تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حق تعالیٰ کو اتنی محبوب، تو اتنی محبوب چیز حق تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دی، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. تو انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے بھی بہاریں شروع ہو چکی تھی. آپ کی نشانیوں کے طور پر بہاروں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر پھر بہاریں ہی بہاریں آئیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماحول تیار کیا، وہ ماحول حقیقت میں ایسا ماحول کہ جس کی مثال دنیا نہیں دے سکتی. وہ کیسا ماحول تھا، کیسی بہاروں والا ماحول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا. انشاءاللہ اس پر آئندہ دنوں میں گفتگو ہوتی رہے گی. حق تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی اور پکی محبت اور صحیح معنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں اپنی جان فدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.